کہانی وہ راستہ جو سکون قلب کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کہانی ایک نوجوان عبداللہ کی ہے جو زندگی کے مسائل سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ ہر وقت الجھن میں رہتا، کبھی مال و دولت کے پیچھے بھاگتا تو کبھی شہرت کی خواہش اسے بے سکون رکھتی۔ مگر جتنا وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا، اتنا ہی اسے لگتا کہ اس کی زندگی میں سکون غائب ہو رہا ہے۔ ایک دن وہ اپنے گاؤں کے ایک بزرگ عالم مولانا حامد کے پاس گیا اور اپنی پریشانی بیان کی۔ عبداللہ نے کہا، مولانا صاحب، میں نے سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن سکون دل نہیں مل رہا۔ کیا اسلام میں سکون حاصل کرنے کا کوئی راستہ ہے؟ مولانا حامد مسکرائے اور کہا، بیٹے، سکون تو اللہ کے ذکر اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہے۔ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت سنی ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب؟ یقیناً دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ عبداللہ نے کہا، جی مولانا صاحب، لیکن عملی طور پر میں کیا کروں؟ مولانا نے اسے ایک مثال دیتے ہوئے کہا، زندگی کو ایک باغ سمجھو۔ اگر تم اس میں وقت پر پانی دو، کانٹے نکالو اور بیج کی حفاظت کرو تو پھل ملیں گے۔ اسی طرح اپنی روح کی آبیاری کرو، نماز قائم کرو، روزانہ قرآن کی تلاوت کرو اور اپنے دن کا آغاز اللہ کے شکر کے ساتھ کرو۔ عبداللہ نے مولانا کے مشورے کو قبول کیا اور اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ صبح فجر کی نماز سے دن کا آغاز کرنے لگا اور دن بھر چھوٹے چھوٹے نیک اعمال جیسے کسی کو خوشی دینا، سچ بولنا اور محتاجوں کی مدد کرنا اپنی عادت بنا لی۔ چند ماہ بعد عبداللہ دوبارہ مولانا کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی جھلک رہی تھی۔ اس نے کہا، مولانا صاحب، اب ٹھیک کہتے تھے، جب میں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا شروع کیا تو میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اب میں دنیاوی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مولانا حامد نے جواب دیا، بیٹے، یہی تو اصل کامیابی ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، لیکن اگر تم نے اپنی روح کو اللہ کے قریب کر لیا تو تمہاری آخرت بھی سانور جائے گی اور دنیا بھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی سکون اللہ کے ذکر اور اس کے احکامات پر عمل کرنے میں ہے۔ دنیاوی خواہشات ہمیں وقتی خوشی دے سکتی ہیں، لیکن دائمی سکون صرف اللہ سے جڑنے میں ہے۔